آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ میدان میں چاروں طرف سے دشمن کے زخمی سپاہیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا 17 سالہ سپہ سالار، جس کا جسم بے آرامی کی کئی راتیں کاٹنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، جس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ اٹھائی زخموں سے کراہتے ہوئے دشمنوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھیوں نے لڑائی کے وقت قہر و غضب کی آگ کے شعلے دیکھے تھے، اب گر کر تڑپنے والے دشمن کے لیے اف اور رحم کے آنسوں سے لبریز تھیں۔ وہ خاک جس کی تلوار دشمنوں کے سر پر بجلی بن کر گھونڈی تھی، اب ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن وہ اپنے بالکل نوجوان سپہ سالار کی تقلید میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا کر قلعے کے اندر قطار در قطار لٹا دیا۔ محمد بن قاسم کو ایک پہاڑی کے دامن سے کسی کی کراہنے کی آواز آئی اور وہ مشعل اٹھائے اس طرف بڑھا۔ سعید، زبیر، سعد، ناصر الدین اور چند اور سالار اس کے ساتھ تھے۔ مشعل کی روشنی میں چند لاشوں کے درمیان اسے ایک ذرہ پوش نوجوان دکھائی دیا۔ اس کی ذرہ میں کئی جگہوں پر خون کے نشان تھے اور پسلی میں ایک تیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سے تلوار کا دستہ چھوٹ چکا تھا، لیکن بائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے مشعل اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تھما دی اور زمین پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے اسے اٹھنے کا سہارا دے کر پانی پلایا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد نوجوان نے آنکھیں کھولی اور محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد جھنڈے کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ناصر الدین نے زبیر سے کہا، زبیر، تم نے اسے پہچانا نہیں؟ زبیر نے آگے بڑھ کر زخمی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، اف، یہ بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہیں فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم کے استفسار پر زبیر نے بھیم سنگھ کے الفاظ کا عربی میں ترجمہ کیا اور اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں سندھ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ زبیر، تم اسے سہارا دو، میں اس کا تیر نکالتا ہوں۔ زبیر نے آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کو سہارا دیا۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بھیم سنگھ نے جھنڈا چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے ناصر الدین کو اشارہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ محمد بن قاسم نے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور ناصر الدین کو فوراً ذرہ کھول ڈالنے کے لیے کہا۔ بھیم سنگھ کے زخم زیادہ گہرے نہ تھے، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انہیں ڈھال ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قلعے کے اندر لے جائیں اور خود دوسرے زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ زبیر، آدھی رات تک محمد بن قاسم